زمین پر موجود بڑی فوجیں اور ایٹم بامز اپنی جگہ، لیکن دنیا کی اصل طاقت ان 14 چھوٹی سی لکیروں میں بند ہے۔ انہیں چوک پوائنٹس کہا جاتا ہے، یعنی وہ راستے جو اگر گلا گھونٹ دیں تو دنیا کی اکنامی سانس لینا بند کر دے گی۔ ان میں سے ایک راستہ ایسا ہے جہاں سے دنیا کا 30% تیل گزرتا ہے، اور ایک ایسا جہاں چھوٹی سی بھی جھڑپ فوراً ورلڈ وار 3 شروع کر سکتی ہے۔ آج ہم ان 14 دروازوں کا سفر کریں گے اور سمجھیں گے کہ دنیا کا اصل کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پوری دنیا کی طاقت کسی ایٹم بم یا بڑی فوج کے پاس نہیں ہے، بلکہ ان 14 تنگ سمندری راستوں کے پاس ہے، جنہیں جیو پولیٹکس کی زبان میں چوک پوائنٹس کہا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی طاقت ان دروازوں کو بند کر دے تو کل صبح تک پوری دنیا کی اکنامی ڈھیر ہو جائے گی۔ کئی ملکوں میں بھوک مری پھیل جائے گی، پیٹرول پمپس سوکھ جائیں گے اور علاج کے لیے دوائیاں نایاب ہو کر رہ جائیں گی۔ آج ہم ان 14 دروازوں کو ایک ایک کر کے آسان الفاظ میں سمجھیں گے اور جانیں گے کہ ان میں سے ایک دروازہ ورلڈ وار 3 کیسے ٹریگر کر سکتا ہے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ سے، جہاں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ چھپا ہے، آئل۔ اس خزانے کا سب سے اہم دروازہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز، جسے ہم ہارموز کا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایران اور عمان کے درمیان ایک بہت ہی تنگ سمندری راستہ ہے۔ یہ راستہ اتنا اہم ہے کہ دنیا کا تقریباً 30% سے زیادہ تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ ہر روز یہاں سے کروڑوں بیرل تیل بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے نکل کر امریکہ، یورپ اور ایشیا کے مختلف ملکوں تک پہنچتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ یہ راستہ صرف 33 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اگر ایران کسی دن اس راستے پر اپنی فوج کھڑی کر دے اور کہے کہ آج سے یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرے گا، تو پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگے گی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور باقی بڑی طاقتیں ہمیشہ اس راستے پر اپنی نظر رکھتی ہیں۔ ہارموز سے نکل کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا سامنا ایک اور خوفناک دروازے سے ہوتا ہے، جسے باب المندب کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے آنسوؤں کا دروازہ، یعنی گیٹ آف ٹیئرز۔ یہ دروازہ یمن اور جبوتی کے درمیان واقع ہے۔ اسے آنسوؤں کا دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پرانے وقتوں میں یہاں سمندری لٹیرے اور خطرناک لہریں جہازوں کو تباہ کر دیتی تھیں، اور آج کے دور میں بھی یہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ آپ نے حال ہی میں خبروں میں سنا ہوگا کہ یمن کے حوثیز اس راستے سے گزرنے والے جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس راستے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جو بھی جہاز ایشیا سے یورپ جانا چاہتا ہے، اس کو اس تنگ راستے سے گزر کر ریڈ سی میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اگر یہ دروازہ بند ہو جائے تو جہازوں کو افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر ایشیا سے یورپ جانا پڑے گا، جس میں ہفتوں کا مزید وقت، کروڑوں ڈالرز کا اضافی فیول اور ساؤتھ انڈین اوشن کی خوفناک لہروں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ساری قیمت آخر میں عام عوام سے مہنگائی کی صورت میں نکالی جائے گی۔ باب المندب سے گزرنے کے بعد جہاز ریڈ سی میں سفر کرتے ہوئے سیدھا سوئز کینال کی طرف جاتے ہیں۔ سوئز کینال دنیا کا تیسرا سب سے اہم دروازہ ہے۔ یہ ایک مین میڈ کینال ہے جو ایجپٹ میں واقع ہے۔ یہ نہر ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے ملاتی ہے۔ اس نہر کی وجہ سے جہازوں کو افریقہ کا لمبا چکر نہیں لگانا پڑتا۔ سوئز کینال کی اہمیت کا اندازہ دنیا کو آخری بار تب ہوا جب 23 مارچ 2021 کو ایور گیون نامی جہاز یہاں پھنس گیا تھا۔ صرف 6 دن کے لیے یہ راستہ بند رہا، اور ان 6 دنوں میں دنیا کی اکنامی کو $54 بلین کا نقصان ہوا۔ کروڑوں روپے کا سامان، کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری مشینری سمندر کے بیچوں بیچ پھنسی کی پھنسی رہ گئی۔ سوئز کینال کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایجپٹ کی اکنامی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اس نہر سے گزرنے والے جہازوں سے ملنے والے ٹیکس پر چل رہا ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان ٹریڈ کی بیک بون کا کام کرتی ہے۔ اب ہم یورپ کا رخ کرتے ہیں اور آتے ہیں اسٹریٹ آف جبرالٹر پر۔ یہ وہ دروازہ ہے جو اٹلانٹک اوشن کو میڈیٹرینین سی سے جوڑتا ہے۔ یہ راستہ اسپین اور موراکو کے درمیان واقع اتنا تنگ راستہ ہے کہ ایک طرف سے کھڑے ہو کر آپ دوسرے کانٹیننٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔
ہسٹری میں اس راستے پر ہمیشہ سے بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں کیونکہ جو اس راستے کو کنٹرول کرتا ہے وہ یورپ اور افریقہ کے درمیان ہونے والی آدھی تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج اس دروازے پر برٹین کا کنٹرول ہے اور وہاں انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا ملٹری بیس بنایا ہوا ہے۔ اگر جبرالٹر بند ہو جائے تو میڈیٹرینین سی ایک بند جھیل بن کر رہ جائے گا اور آدھے سے زیادہ یورپین ملکوں کا باقی دنیا سے سمندری رابطہ کٹ جائے گا۔ جب ہم میڈیٹرینین سی کے اندر سفر کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا سامنا ترکی کے دو اہم دروازوں سے ہوتا ہے، بوسفورس اسٹریٹ اور ڈارڈنلز اسٹریٹ۔ یہ دونوں دروازے بلیک سی کو میڈیٹرینین سی سے جوڑتے ہیں۔ رشیا، یوکرین، رومانیہ اور بلغاریہ جیسے ملکوں کی ساری سمندری ٹریڈ انہی دو دروازوں کی محتاج ہیں۔ خاص طور پر رشیا کے لیے یہ دروازے اس کی ریڈ لائن ہے۔ رشیا کے پاس سمندر تو بہت ہیں لیکن وہ سال کے زیادہ تر مہینوں میں جمے ہی رہتے ہیں۔ بلیک سی ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے رشین جہاز پورے سال باقی دنیا تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے ترکی کی جیو پولیٹیکل اہمیت پوری دنیا میں سب سے مختلف ہے۔ انہوں نے ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت ان دروازوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور جنگ کی صورت میں ترکی ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے جنگی جہاز یہاں سے گزریں گے اور کون سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا اور امریکہ دونوں ترکی کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے بنا بلیک سی کا سفر ناممکن ہے۔ اب ہم اپنا سفر ایشیا کی طرف موڑتے ہیں، ایک ایسا راستہ جو شاید دنیا کا سب سے بزی سمندری راستہ ہے، اسٹریٹ آف ملاکا۔ یہ دروازہ ملیشیا، سنگاپور اور انڈونیشیا کے درمیان واقع ہے جو انڈین اور پیسیفک اوشن کو آپس میں جوڑتا ہے۔ چائنا، جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسی بڑی اکنامیز کا سارا تیل اور سامان اسی راستے سے گزرتا ہے۔ دیکھا جائے تو گلوبل سی ٹریڈ کا تقریباً 25% حصہ صرف اس ایک راستے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چائنا کے لیے یہ راستہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ چائنا جانتا ہے کہ اگر کبھی امریکہ سے اس کی جنگ ہوئی تو امریکہ اپنی نیوی کے ذریعے اس اسٹریٹ آف ملاکا کو بلاک کر دے گا، جس سے چائنا کی ساری سپلائی لائن کٹ جائے گی اور اس کی اکنامی بیٹھ جائے گی۔ اس خوف کو جیو پولیٹیکل زبان میں ملاکا ڈیلیما کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا خود کو دنیا کے دوسرے حصوں سے کنیکٹ رکھنے کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں چائنا کے پاس روڈ نیٹ ورک کا آپشن بھی ہو۔ اسی دروازے کے پاس سنگاپور جیسا چھوٹا سا ملک واقع ہے جس نے اس راستے کی اہمیت کو سمجھا اور آج وہ دنیا کے سب سے امیر اور ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس اہم دروازے کا چوکیدار بن کر بیٹھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اسٹریٹ آف ملاکا بند ہو جائے یا وہاں ٹریفک بہت زیادہ ہو تو جہازوں کو آلٹرنیٹ راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور یہاں سامنے آتے ہیں دو اور اہم دروازے، سنڈا اسٹریٹ اور لامبک اسٹریٹ۔ یہ دونوں دروازے انڈونیشیا کے جزیروں کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ سنڈا اسٹریٹ کا راستہ تھوڑا خطرناک ہے کیونکہ یہاں ایک تو پانی کافی شیلو ہے اور دوسرا یہاں انڈر سی ایکٹیو والکینوز ہیں۔ لیکن لامبک اسٹریٹ ان بڑے جہازوں کے لیے ایک نعمت ہے جو پانی میں زیادہ گہرائی مانگتے ہیں۔ جو بڑے آئل ٹینکرز ملاکا سے نہیں گزر سکتے وہ لامبک اسٹریٹ کا لمبا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انڈونیشیا ان راستوں کی وجہ سے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی سمندری طاقت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ دنیا کے سب سے اہم تجارتی راستوں کا آلٹرنیٹ اسی کے پاس موجود ہے۔ دنیا کے نقشے پر تھوڑا اور آگے بڑھیں تو ہم تائیوان اسٹریٹ پر پہنچتے ہیں۔ یہ دروازہ تائیوان اور چائنا کے درمیان واقع ہے۔ یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں ہے بلکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے، یعنی کسی بھی وقت یہاں سے ورلڈ وار 3 شروع ہو سکتی ہے۔ تائیوان دنیا کی 70% سے زیادہ مائکرو چپس بناتا ہے جو آپ کے موبائل، گاڑی اور کمپیوٹر میں لگتی ہیں۔ یہ سارا سامان تائیوان اسٹریٹ سے گزر کر پوری دنیا میں جاتا ہے۔ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے اور اس راستے پر اپنا حق بھی جتاتا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے دوست ملک اسے انٹرنیشنل راستہ مانتے ہیں اور اپنے جنگی جہاز یہاں سے گزارتے رہتے ہیں۔ امریکہ تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے اور اسے چائنا کے خلاف لڑنے کے لیے ویپنز بھی دے سکتا ہے۔
अब चाइना ताइवान को इसलिए भी हासिल करना चाहता है क्योंकि सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो चाइना के सामने चेन ऑफ आइलैंड्स ने इसका रास्ता खुले ओशन में जाने से रोका हुआ है। फिलीपींस से ताइवान और ताइवान से जापान, इसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स बने हैं और बाकी समंदरी रास्ता बहुत शैलो है जहां से सबमरीन्स नहीं गुजर सकती। अगर कभी चाइना और अमेरिका की जंग हो गई तो चाइना पैसिफिक ओशन को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट अमेरिका तक अपनी सबमरीन्स नहीं भेज सकता। यही वजह है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है ताकि पैसिफिक ओशन को चाइना की डायरेक्ट कोस्ट लाइन लगे। अब ताइवान स्ट्रेट कभी भी बंद हुआ तो ये जंग सिर्फ ताइवान और चाइना की नहीं बल्कि अमेरिका और चाइना जैसे दो सुपर पावर्स के दरमियान होगी। अब एक लंबी उड़ान भर के चलते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ, जहां सामने आता है पनामा कैनाल, दुनिया का शायद सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का करिश्मा। पहले वक्तों में अगर किसी जहाज को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना होता था तो उसे पूरे साउथ अमेरिका का लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था जिसमें महीनों लगते थे। फिर इंसानों ने अमेरिका के बीच में जमीन को काटकर एक नहर बनाई जिसे पनामा कैनाल कहते हैं। ये कैनाल कमाल का इसलिए है क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी जहाज को पानी के साथ ऊपर उठाया जाता है, पहाड़ को क्रॉस करवाया जाता है और फिर वापस समंदर के लेवल पर लाया जाता है। ये दरवाजा पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को आपस में जोड़ता है। आज के दौर में अमेरिका की ताकत का एक बहुत बड़ा राज ये पनामा कैनाल है क्योंकि उनकी नेवी और उनके तिजारती जहाज बहुत तेजी से एक समंदर से दूसरे समंदर में जा सकते हैं। लेकिन पनामा कैनाल बनने से पहले जहाज कहां से गुजरते थे? वो गुजरते थे स्ट्रेट ऑफ मैजेलन से। ये दरवाजा साउथ अमेरिका के बिल्कुल आखिरी किनारे पर वाक़ है जहां जमीन खत्म और एंटार्क्टिका शुरू होने वाला होता है। ये रास्ता इंतहाई खतरनाक, ठंडा और तूफानी है। आजकल बड़े कमर्शियल जहाज इस रास्ते को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पनामा कैनाल की सहूलत मौजूद है। लेकिन अगर कभी पनामा कैनाल में कोई मसला आ जाए या वहाँ पानी की सतह कम हो जाए, जैसा कि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो दुनिया को मजबूरन दोबारा से इस पुराने और खतरनाक दरवाजे की तरफ रुख करना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं यूरोप के उस दरवाजे की तरफ जो हिस्ट्री में हमेशा से बहुत मशहूर रहा है, इंग्लिश चैनल। ये रास्ता यूके और फ्रांस के दरमियान है और नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। ये दुनिया के सबसे बिजी समंदरी रास्तों में से एक है। यूरोप के सबसे बड़े पोर्ट्स जैसा कि रॉटरडैम तक पहुंचने के लिए जहाजों को इसी चैनल से गुजरना पड़ता है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि रोजाना यहाँ से 400 से ज्यादा कमर्शियल जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते को कंट्रोल करना यूरोप की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के बराबर है। हिस्ट्री में हिटलर ने इस रास्ते पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश नेवी ने इस दरवाजे को बचा कर रखा और यही वजह थी कि ब्रिटेन जंग जीत सका। इन सब रास्तों के बाद एक ऐसा दरवाजा है जो अभी तक ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन आने वाले 20 से 30 सालों में ये दुनिया का सबसे अहम रास्ता बनने वाला है। इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। ये रास्ता अमेरिका के अलास्का और रशिया के बिल्कुल दरमियान वाक़ है। अभी यहाँ ज्यादातर बर्फ जमी रहती है, इसलिए जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकते। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ तेजी से पिघल रही है। जब ये बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो ये एक नया और बहुत छोटा रास्ता बन जाएगा जो एशिया को सीधा यूरोप और अमेरिका से जोड़ सकता है। रशिया और अमेरिका अभी से इस रास्ते पर अपना अपना कंट्रोल मजबूत करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई इस नए दरवाजे का बॉस होगा वो आने वाली सदी में ग्लोबल ट्रेड का बॉस कहलाएगा। एक और अहम पॉइंट जो दुनिया का पूरा नक्शा बदल कर रख देता है वो है केप ऑफ गुड होप। हालांकि ये टेक्निकल टर्म्स में कोई तंग दरवाजा या स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन ये अफ्रीका के बिल्कुल नीचे एक ऐसा टर्न है जो सदियों से दुनिया की तिजारत का मरकज रहा है। जब भी सुएज कैनाल या रेड सी में कोई मसला होता है, जैसा कि आजकल हूती हमलों की वजह से है, तो सारी दुनिया के जहाज अपना रास्ता तब्दील करके इस लंबे रास्ते से गुजरते हैं। वास्को डी गामा ने जब इंडिया का रास्ता ढूंढा तो वो इसी केप ऑफ गुड होप से गुजरा था। ये 14 चोक पॉइंट्स वो तंग रास्ते हैं जो पास्ट में भी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल करते आए हैं और फ्यूचर में भी कंट्रोल करेंगे।
یہی وجہ ہے کہ ان 14 میں سے 10 دروازوں پر امریکہ نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنی پریزنس بنائی ہوئی ہے۔ اب یہ کس کے کنٹرول میں ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔